الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدیٰ، امام الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، نبی الرحمہ، نبی الرؤوف الرحیم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے سورہ کہف کی آیت نمبر 13 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں کچھ نوجوانوں کا تذکرہ موجود ہے جن لوگوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی بغاوت میں گزارنے کی بجائے وقت کے رسول کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اتنا وقف کر دیا کہ جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ظالم حکمران کے سامنے وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ بالآخر جب وہ مجبور کر دیے گئے تو پھر وہ وہاں سے نکلے، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے ایک غار میں چلے گئے۔ یہ جوانی کی عمر تھی، وہ چاہتے تو سرنڈر کر دیتے، وہ چاہتے تو اس وقت کے دین کو چھوڑ دیتے، اپنے بادشاہ، اپنے حاکم کی بات کو مان لیتے۔ اس طرح وہ معاشرے کے اندر معاشرے والوں کے حساب سے کم از کم عزت کی زندگی گزارتے، لیکن انہوں نے اپنے دین کو ترجیح دی، دین پر قائم رہے، معاشرے اور اس کی مفاہمت کو ٹھکرا دیا، ظلم و جبر سے نکل کر تنہائی اختیار کر لی تاکہ وہ اللہ کے دین پر قائم رہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اتنی بہترین ان کی زندگی کہ جن کی زندگی اور ان کی جوانی اور ان کے ایمان کا تذکرہ اللہ اپنے قرآن میں فرما رہا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر مقدر شخص تھے وہ، کس قدر معزز شخص تھے وہ لوگ، کس قدر اپنی جوانی اور اپنے دین کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے وہ۔ آج ہمارا معاشرہ جس بے راہ روی کا شکار ہے، آپ یقین جانیے کہ جس طرف بھی نظر دوڑائیں ایک عجیب و غریب کیفیت نظر آتی ہے۔
اپنے اسی داؤد گوٹ کی دوسری سائڈ پہ چلے جائیں، جنوب کی جانب، اللہ کی عزت کی قسم اس وقت بھی آپ کو وہاں نوجوان نسل ایسے گلی میں پڑی ہوئی نظر آئے گی جیسے منڈی کے اوپر جانوروں کا رش ہے۔ اور یہ نوجوان نسل کس میں لگی ہوئی ہے؟ نشے میں، اپنی زندگیوں کو برباد کرنے میں۔ اسی طرح آپ اس ملک کے اندر کبھی کسی میچ کو دیکھ لیں، کوئی ایسی چیز دیکھ لیں جس میں نوجوانوں کا رش ہوگا، مسجدیں ویران ہیں، مدارس ویران ہیں، تعلیمی ادارے ویران ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، نوجوان نسل بس اپنی نوجوانی کو انجوائے کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے ہوئے ہیں، برباد کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ جوانی کی عمر وہ عمر ہے کہ جس کے متعلق قیامت کے دن خاص طور پہ پوچھا جائے گا۔ کئی مرتبہ آپ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، قیامت کے دن کوئی شخص اس وقت تک اپنے قدم کو حرکت نہیں دے سکے گا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے پوچھے گئے 5 سوالوں کے جوابات نہ دے دے گا۔ ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال تو ٹوٹل زندگی کے متعلق ہے کہ تمہاری زندگی کہاں گزری، کس حال میں تم اپنی زندگی کو گزار کر آئے ہو۔ ٹوٹل زندگی، ہوش سنبھالنے سے لے کے مرنے تک کی زندگی اس میں شامل ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال عمر عطا فرمائی، 60 سال عمر، اور یہ شخص فوت ہو گیا، اللہ کے ہاں اس شخص کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی اس نے اپنی مکمل زندگی گزار لی، اور اس امت محمدیہ کی اوسطاً عمر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 سے 70 سال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے اوپر جائیں گے، ورنہ اوسطاً عمر میری امت کی کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال۔ تبھی آپ نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ جس شخص کو 60 سال عمر مل گئی، وہ فوت ہو گیا، اس کا اللہ کے ہاں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے زندگی نہیں ملی اپنے آپ کو سدھارنے کی، اپنے آپ کو تیری راہ میں پیش کرنے کی، دین کے اوپر قائم رہنے کی، گناہوں سے بچنے کی، مجھے توفیق نہیں ملی، میں تو یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ ابھی لمبی زندگی ہے، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اگلے دن کر لوں گا، میں تو اس حال میں تھا۔ حالانکہ وہ مکمل زندگی گزار چکا ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن اس حدیث میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سوالوں کا تذکرہ کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال اس کی جوانی کے متعلق ہوگا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری ہے، کس حال میں گزاری ہے، اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہے یا اس کی دشمنی میں گزاری ہے۔ جب تک کوئی شخص اس سوال کا جواب نہیں دے لے گا، اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دے سکے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سوالوں کے جوابات تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حالات اور معاملات سے ہم گزر رہے ہیں بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، دیگر کتب کے اندر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 ایسے خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 میں سے بھی تقریباً 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جو جن کی عمر جوانی کی عمر ہے، جن کی عمر جوانی کی عمر ہے۔ بڑھاپے میں تو ہر شخص ہی اپنے آپ کو کسی نہ کسی راستے پہ لانے کی کوشش کرتا ہے نا۔ جب گناہ کرنے کی انسان میں ہمت نہ رہے، طاقت نہ رہے، تب انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دے۔ لیکن حقیقی مزہ زندگی کا تب ہے جب گناہ کرنے کی ہمت اور طاقت موجود ہو، اس وقت انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لے اور اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو لگا دے۔ یہ اصل مزہ ہے۔ تبھی تو اس حدیث میں آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 7 آدمیوں میں سے ایک شخص وہ ہے کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں کھپا دیتا ہے، اس کی جوانی کا لمحہ لمحہ گزرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں، اللہ کی عبادت میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ وہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والا شخص، اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو کھپا دینے والا نوجوان، یہ وہ شخص خوش نصیب شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح اسی حدیث میں ایک اور نوجوان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وہ آدمی نوجوان ہے، کڑیل جوانی ہے، بہترین خوبصورت آدمی ہے، اس کو کوئی ایسی عورت جو جاہ و جلال کی مالک ہو، حسن و جمال کی مالک ہو، مال و دولت والی عورت ہو، وہ اس کو گناہ کی طرف دعوت دے،
کہ تم میرے ساتھ وقت گزار لو، گناہ کی طرف دعوت دے، اور یہ شخص جواب میں یہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی وہ گناہ کی طرف نہ جائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ وہ نوجوان شخص جس کو صاحب دولت، صاحب حسن و جمال عورت گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہو، اور وہ شخص اللہ کے خوف سے گناہ سے بچ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خوش نصیب شخص وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے۔ اسی طرح اس حدیث میں ایک اور نوجوان کا تذکرہ ہے کہ وہ آدمی وراجل معلقۃ قلبہ بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل اللہ کی مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہو، مانا ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کرنے والا شخص، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرنے والا شخص۔ ایک نماز پڑھ لی ہے تو دوسری کی فکر ہے، دوسری پڑھ لی مطلب فجر پڑھ لی ظہر کی فکر ہے، ظہر پڑھ لی عصر کی فکر ہے، عصر پڑھ لی مغرب کی فکر ہے، مغرب پڑھ لی عشاء کی فکر ہے، عشاء پڑھ لی تہجد کی فکر ہے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے اندر ایسا مشغول رکھتا ہے، معلقۃ قلبہ، اس کا دل لٹکا ہوا ہے اللہ کے گھر کے اندر۔ جتنی اس کو لذت، سکون، اطمینان اللہ کے گھر میں حاصل ہوتا ہے اس کو باہر حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ وہ شخص خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کے اوپر توجہ کریں، کیا ہم میں سے کسی شخص کے اندر ان تین خوبیوں میں سے بھی کوئی ایک خوبی ہے؟ اللہ کی عبادت کے اندر ہمارا دل لگا ہوا ہو، گناہ سے ہم بچے ہوئے ہوں، مسجد کے اندر ہمارا تعلق اس قدر مضبوط ہو، کیا ہمارے اندر ان تین خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی ہے؟ سوائے اس کے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب ہم نہ گناہ کرنے کی ہمت رکھتے ہوں گے، نہ ہمیں گھر میں کوئی پوچھتا ہوگا، تب شاید ہم اس طرف آ جائیں کہ چلیں اور کچھ نہیں تو اب اللہ کا گھر جو ہے اس کو پکڑ لو، اسی کے اندر رہو تاکہ جو باقی 4 دن زندگی کے بچے ہیں وہ گزر جائیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم نے کبھی کی کوشش کی ہے تو بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، نوجوان شخص ہیں، مسکین شخص ہیں، غریب شخص ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت ہے، سردی کی راتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر دروازے کے سامنے یہ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی دنیا کا کوئی لالچ ہے؟ کوئی مال و متاع کی ضرورت ہے؟ کسی شے کی طلب ہے؟ نہیں، ایک ہی دل میں تمنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، آپ قضاء حاجت فرماتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کی راتیں ہیں جب اٹھیں، آپ کو میں گرم پانی پیش کروں، آپ اس سے اپنی حاجت فرمائیں، وضو فرمائیں، تہجد ادا کریں۔ جاگ رہے، ایک رات نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، مجال ہے کوئی رات قضا ہو رہی ہو، یوں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے تھوڑی دیر آنکھ لگ جاتی ہے تو لگ جاتی ہے، لیکن انتظار میں ہے کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگیں اور میں آپ کے لیے پانی پیش کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی اٹھتے ہیں روٹین کے مطابق، دیکھتے ہیں ربیہ دروازے کے باہر ہے، پانی تازہ پانی موجود ہے، آپ پانی سے اپنی حاجات پوری فرماتے ہیں۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، ربیہ بن کعب کی روٹین بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت دیکھی، آپ کو بڑا رشک آیا، بڑی محبت آئی، اور آپ ویسے بھی ہر ایمان والے سے محبت فرماتے تھے۔ آپ نے پوچھا ربیہ سل ما شئت، جو تجھے چاہیے مانگ لے، جو تجھے چاہیے مانگ لے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے اگر ہم میں سے آج کے دور کا کوئی شخص ہوتا تو کیا مانگتا؟ اور کون سی زبان ارشاد فرما رہی ہے مانگ لے؟ جس زبان سے دعا نکل جائے تو اللہ کبھی راضی نہیں کرتا۔ مثلا صحیح مسلم اور دیگر کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعے والے دن خطبہ ارشاد فرما رہے، قحط سالی انتہا درجے کی ہے، گرمی انتہا درجے کی ہے، بارشیں بالکل نہیں ہو رہی ہیں، مدینہ المنورہ میں پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے، انسان تو انسان، چرند پرند بھی بھوکے پیاسے ہے۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، خطبے کے دوران اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے۔ کیا دعا کروں؟ حضور دعا فرمائیے اللہ بارش عطا فرما دے، بھوک پیاس کی شدت ہو گئی ہے،
حضور برداشت سے معاملہ باہر ہو گیا ہے, دعا فرمائیے اللہ بارش عطا فرما دے. سیدنا انس بن مالک اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں خطبے کے دوران ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, اللہم اغثنا ہنیئا مریا, اللہم اغثنا ہنیئا مریا, اے اللہ ہمیں برکتوں والی خیر والی بارش عطا فرما, پانی عطا فرما, ہم تیرے پیاسے ہیں. سیدنا انس بن مالک بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں یہ دعا ارشاد فرما رہے تھے, جب جمعہ ختم ہوا ہم باہر نکلے تو کوئی کونا کھانچا ایسا نہیں تھا جہاں پانی موجود نہ ہو. دعا کرتے ہی آسمان پر جو بالکل صفا چٹ تھا, کچھ بھی نہیں تھا آسمان پر, بادلوں سے بھر گیا, پانی سے بھر گیا. جب لوگ جمعہ ادا کر کے باہر نکلے تو ان کو گھروں کے لیے جانا مشکل ہو گیا, اس قدر بارش ہو چکی تھی. یہ وہ زبان تھی جو ربیہ بن کعب سے فرما رہی تھی, مانگ تجھے کیا ضرورت ہے. اتنی بارش ہوئی کہ پورا ہفتہ بارش چلتی رہی, راستے منقطع ہو گئے, گھر پانی سے بھر گئے, زمینیں پانی سے بھر گئیں, گلیاں محلے پانی سے بھر گئے. ایک طغیانی تھی پانی کی, لوگوں کا آنا جانا مشکل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے جمعے پھر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, وہی آدمی یا کسی اور نے آ کر گزارش کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے. کیا دعا کروں؟ دعا کیجئے اللہ اس بارش کو روک دے, اب بہت ہو گئی ہے. حضور اب تو جانوروں کا چارہ نہیں بچا, جانور ہلاکت سے مر رہے ہیں, گلی محلے ہر چیز میں پانی بھر گیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کی حالت میں ہی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اور حضرت انس فرماتے ہیں حضور یوں اشارہ فرما رہے تھے, اے اللہ پہاڑوں کے اوپر, وادیوں کے اندر ان کے دائیں بائیں بارش برسا, ہمارے مدینے پر سے بارش کو ہٹا دے. اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کے بادلوں کی طرف دیکھا تو بادل جس طرف حضور کا اشارہ ہو رہا تھا بادل اسی طرف جا رہے تھے. جب ہم جمعہ پڑھ کے نکلے آسمان بادلوں سے صاف ہو چکا تھا, بارش پہاڑوں وادیوں ان سائڈوں پہ برس رہی تھی, مدینہ شہر کے اندر بارش کا نام و نشان نہیں تھا. وہ زبان کہہ رہی ہے ربیہ بن کعب سے, ربیہ مانگ تجھے کیا ضرورت ہے. جب اس قدر مقدس معزز مبارک زبان سے جملے نکلیں تو کیا خیال ہے ربیہ بن کعب نے جلد بازی کی تھی؟ نہیں. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ مہلت دیجئے, میں سوچ سمجھ لوں کہ مجھے مانگنا کیا ہے. بھوک کی حالت یہ ہے کہ کئی دن تک ربیہ بن کعب کو کھانا بھی نہیں ملتا. غربت کی حالت یہ ہے کہ کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں ہے, مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے, گھر بار نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ربیہ مانگتے تو کیا مانگتے؟ میرے رب کی عزت کی قسم, ربیہ احد پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے, میرا ایمان ہے احد پہاڑ ربیہ کے لیے سونا بن جاتا. ربیہ دنیا کی کوئی چیز مانگتے, میرا ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے, ربیہ کو وہ مل جاتی. یہ نوجوان ہے جس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مہلت دیجئے, میں سوچ لوں کہ مجھے آپ سے کیا مانگنا ہے. فرمایا جاؤ ربیہ سوچ لو. ایک دن گزرا, 2 گزرے, 3 گزرے. فرمایا ربیہ تمہارا سوال نہیں آیا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑی سوچ و بچار کی, سوچ و بچار کرنے کے بعد میں نے ٹھان لیا ہے مجھے آپ سے کیا مانگنا ہے. اللہ اکبر کبیر. صحابہ حیران ہیں, ربیہ کیا مانگنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت کے اندر آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. قربان جاؤں ربیہ کی خواہش پر, میرے ماں باپ قربان ربیہ کی خواہش پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا چاہیے؟ جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے, بس یہ میرا سوال ہے, یہ پورا کرا دیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربیہ اس کے لیے پھر تجھے بھی محنت کرنی پڑے گی, تجھے یہ ملے گا, ضرور ملے گا, لیکن تجھے ساتھ محنت بھی کرنی پڑے گی. کیا؟ کہ تو کثرت کے ساتھ نوافل ادا کیا کر. اسے یوں نہیں چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے تجھے جنت مل گئی ہے, بس اب تو جو مرضی کر, جیسے مرضی رہے, جو تیرا دل کرے کر, بس جنت تیری پکی. جنت کی بشارت سنائی لیکن ساتھ میں محنت کرنے کی تو تلقین کی کہ کہیں پھر یہ پیچھے نہ ہٹ جائے. کیا فرمایا ربیہ کثرت سجود کے ساتھ تو میری مدد کر, یعنی نوافل کثرت کے ساتھ ادا کیا کر, اللہ قیامت کے دن جنت میں تجھے میرا پڑوسی بنا دے گا. ربیہ چاہتے بھی یہی تھے کہ جس طرح میں یہاں آپ کا پڑوسی ہوں, آپ کی خدمت کے لیے وقف ہوں, جنت کے اندر بھی مجھے آپ کا پڑوس مل جائے. اور بھلا جس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر انبیاء کا پڑوس نصیب فرمائے اس کے تو کیا کہنے, لیکن جس کو انبیاء کے سردار کا پڑوس مل جائے, امام الانبیاء کا پڑوس مل جائے, بھلا اس کی خوش نصیبی میں کوئی شک شبہ باقی رہتا ہے؟
اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا فرماتا ہے؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو شخص نیک اعمال کرے، گناہوں سے بچ جائے، برائیوں سے بچ جائے، اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنا شروع کر دے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اللہ ان لوگوں کو یہ انعام عطا فرمائے گا کہ مع النبیین، ان کو انبیاء کا پڑوس نصیب فرمائے گا، والصدیقین، ان سے کم درجے والے جو ایمان والے ہوں گے ان کو صدیقین کا پڑوس نصیب ہوگا، جو ان سے کم درجے والے ہوں گے والشہداء، ان کو شہیدوں کے ساتھ پڑوس نصیب ہوگا، جو ان سے بھی تھوڑا ایمان میں کم ہوں گے، والصالحین، ان کو نیک لوگوں کا پڑوس نصیب ہوگا، وحسن اولئک رفیقا. اس سے بڑا بہترین پڑوس اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ میرے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نوجوانی کی حالت میں اپنی جوانی کو برباد نہیں کرتے تھے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جنگ بدر کا موقع تھا، میں نے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دونوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں جنگ بدر میں شریک کیا جائے. اور اس وقت ہماری عمر بہت چھوٹی تھی، ہم بہت چھوٹی عمر کے تھے. ہم نے گزارش کی ہمیں جنگ بدر میں شریک کیا جائے. اور جنگ بدر یہ پہلا مارکا تھا کفر اور اسلام کا، خون ریز مارکا. ہمیں اس جنگ میں شریک کیا جائے. آج ہمارے نوجوان کو، میں نے پچھلے جمعے گزارش کی تھی کہ کسی چیز سے فرصت نہیں ملتی. اس کے مقابلے میں آپ کفار کو دیکھیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جدید ترین اسلحہ چلانا جانتے ہیں، اور ہمارے ہاں بیٹ بال سے بچوں کو فرصت ملے تو وہ کسی اور کام میں جا سکے. ہم نے اپنے بچوں کی کوئی تعلیم و تربیت نہیں کی، دینی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے. ان کو ان کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے ہمیں یہ فکر تو ہے کہ ان کے لیے کوئی دھن دولت چھوڑ جائیں، مگر یہ فکر نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کر سکیں کہ یہ انسانوں سے انسان کے بچے بن جائیں. اور یہاں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، میں اور عبداللہ ابن عمر، ہم دونوں ہم عمر تھے. ہم نے گزارش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں جنگ بدر میں شریک کیا جائے. اور جنگ بدر جس میں معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی قد چھوٹی تھی، وہ لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے یوں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھ رہے ہوں کہ کس کون جو ہے وہ جنگ کے قابل ہے، تو ہم لوگوں کے ساتھ ان کے قد میں برابر شریک ہو سکیں. اپنے پنجوں کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے قد کو اوپر بڑھا رہے ہیں تاکہ ہم جنگ میں شریک ہو سکیں. کتنی عمر ہے؟ 11 سے 12 سال بچوں کی عمر ہے. اور کس میں جا رہے ہیں؟ جنگ میں شریک ہو رہے ہیں. اور شکار کس کا کر رہے ہیں؟ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا شکار کر رہے ہیں. یہ نوجوان ہے، پوچھتے پھر رہے ہیں. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مجھے آ کر ایک ادھر سے کھینچ رہا ہے، ایک ادھر سے میرے کرتے کو کھینچ رہا ہے. کہتے ہیں چچا یہاں ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے ابو جہل کا؟ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے وہ ہمارے پیغمبر کو گالیاں دیتا ہے. فرماتے ہیں میں حیران تھا کہ جنگ کے اندر انسان یہ چاہتا ہے کہ جیسے میں جنگ کے اندر جا رہا ہوں تو میرے دائیں اور بائیں ایسے مضبوط بازو ہونے چاہیے کہ میں ان کا دفاع کر سکوں، وہ میرا دفاع کر سکے. اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا دایاں بازو بھی 11-12 سال کا، میرا بایاں بازو بھی 11-12 سال کا، لیکن وہ مجھ سے پوچھ کیا رہے ہیں؟ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا. کون ہے وہ؟ کہتے میں نے ایسے اشارہ کیا، وہ دیکھو جو اپنے گھوڑے کے اوپر کفار کی صفیں سیدھی کرا رہا ہے وہ ہے. وہ کہتے ہیں ابھی میں یہ اشارہ کر رہا تھا، میں نے دیکھا شاہین کی طرح دونوں جھپٹ پڑے. اللہ اکبر کبیر. دونوں نے اپنی تلواریں ابو جہل کو ماری، سمجھے مر گیا ہے. واپس دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دونوں کی تلواریں خون آلودہ ہیں، دونوں دکھا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں میری تلوار پہ خون لگا ہوا ابو جہل کا، میں نے آپ کے دشمن کو مارا ہے. دوسرا کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ دیکھیں میری تلوار پہ خون لگا ہوا ہے، میں نے آپ کے دشمن کو مار دیا. یہ نوجوان وہ مرنے والا ہو گیا، جہنم برد ہونے والا تھا، کچھ سانسیں باقی چل رہی تھیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گردن کے اوپر چڑھ گئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ خواتین کے ختنے کیا کرتی تھی. ابو جہل نے عبداللہ بن مسعود کو تانا دیا، او ختنہ کرنے والی کے بیٹے تو بڑی مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے. چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہیں، چھوٹی قد کے صحابی ہیں، ویسے جسم بہترین ہے لیکن ٹانگیں بالکل کمزور ہیں، پتلی پتلی پنڈلیاں. ابو جہل کی گردن پہ چڑھے ہوئے ہیں اور وہ تانا دے رہا ہے ختنہ کرنے والی کے بیٹے تو بڑی مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے.
چلو مارنے تو آ گیا ہے، لیکن ایسا مارنا کہ میری گردن کو میرے جسم کے بالکل جڑ سے کاٹنا، جب میرا سر لوگوں کے سروں کے اندر پڑا ہوا ہو تو میں وہاں پر بھی سردار محسوس ہوں، یعنی مروں بھی تو اکڑ کر۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تیری خواہش ضرور پوری ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کو اس کے جسم کے جڑ سے کاٹنا شروع کیا اور جڑ سے کاٹ کر اس کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہے، یہ نوجوان ہے۔ میری نوجوانی کیسے گزر رہی ہے؟ آپ کی جوانی کیسے گزر رہی ہے؟ ہمارے بھائیوں کی، بچوں کی جوانیاں کیسے گزر رہی ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں کئی مرتبہ یہ رونا رو چکا ہوں، گزارش کر چکا ہوں کہ جس طرح جمعے والے دن ہم اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، کیا خیال ہے یہ ہم مسلمانوں پر صرف جمعہ کی نماز فرض ہے؟ کیا باقی دنوں میں ہم مسلمان نہیں ہوتے؟ باقی دنوں میں ہمارا اسلام کہاں ہوتا ہے؟ کیا ہمیں جمعے والے دن چھٹی ملتی ہے جمعہ ادا کرنے کی؟ عام دنوں میں ہمیں نماز ادا کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا؟ گلی محلے میں دیکھو بیمار بیٹھے ہیں، 8-10 مر گئے، 15-20 تیار بیٹھے ہیں، مسجد میں آنے کی فرصت نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، نمازیں جا رہی ہیں، قرآن کی تلاوت جا رہی ہے، ذکر و اذکار جا رہا ہے، گناہوں کے اندر ملوث ہیں، شراب نوشی، چرس، حفیم، نشے کے اندر زندگیاں گزر رہی ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہمارے معاشرے کی۔ اور ایک یہ معاشرہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی زندگی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر جائے، ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کیا مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی اور حدت اور شدت کی یہ انتہا ہوگی کہ ہر شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جس قدر اس کے برے اعمال ہوں گے اس قدر وہ اپنے جسم کے پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا۔ کسی کے گناہ اس طرح ہوں گے کہ اس کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گناہ اس طرح ہوں گے کہ اس کا جسم کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی کا گردن تک ہوگا، حتیٰ کہ کوئی اس طرح گناہ گار بھی ہوں گے کہ جو اپنے پسینے کے اندر غرق ہو رہے ہوں گے، غوطے کھا رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ کیا ہم یہ تیاری کر رہے ہیں اپنی کہ ہم قیامت کے دن اپنے پسینے کے اندر ہوں، یا ہمیں یہ تیاری کرنی چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث کے مطابق اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے؟ یہ میری اور آپ کی چوائس ہے، جس کو مرضی چن لیجئے۔ قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا کرنا ہے تو وہ تو ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں ویسے بھی، کیونکہ نماز کی ہمیں فکر نہیں، دین کی ہمیں فکر نہیں، قرآن کی تلاوت کی ہمیں فکر نہیں، غریب غربا پر خرچ کرنے کی ہمیں فکر نہیں، نیک اعمال کرنے کی ہمیں فکر نہیں، پسینے کے اندر غرق ہونے کے لیے تو ہم فل تیاری میں ہیں۔ کیا خیال؟ لیکن جو تیاری کرنی چاہیے تھی کہ عرش کا سایہ ہمیں نصیب ہو، اس پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ اگر اس پر ہماری توجہ ہوتی، ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا ہم نمازوں سے غافل ہوتے؟ جس شخص کو پتہ ہو کہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن پیش ہونا ہے، کیا وہ گناہ کرے گا؟ جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیا وہ قرآن کی تلاوت چھوڑے گا، وہ ذکر و اذکار چھوڑے گا؟ جس شخص کو یہ معلوم ہو مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیا خیال ہے وہ کسی کا حق کھائے گا؟ بہن کا، بیٹی کا، بھائی کا، کسی کا حق مارے گا؟ جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، کیا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا؟ کیا وہ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ بدسلوکی کریں گے؟ کیا وہ شخص اپنے معاشرے کے ساتھ کسی قسم کی بے راہ روی کا شکار ہوگا جس کو معلوم ہو مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہو چکا ہے کہ ہم نے اول تو مرنا نہیں ہے، سیدھی سی بات، اور اگر مرنا ہے تو اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا، پیش ہوں گے بھی تو اللہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہی سوچ کار فرما ہے نا کہ ہم مسجدوں سے دور ہیں، گھروں کے اندر ہمارے گھر آباد ہیں، سینما گھر آباد ہیں، بے حیائی فحاشی کے اڈے آباد ہیں، شراب نوشی اور جو ہے نشے کے اڈے آباد ہیں، اللہ کے گھر ویران ہیں، ہمارے دل قرآن سے خالی ہیں، اللہ کے دین سے خالی ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث سے خالی ہیں، ہماری زندگیاں بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہیں۔ مجھے بتائیں اس کے پیچھے کون سی سوچ کار فرما ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے والی یا اپنے آپ کو پسینے میں غرق کرنے والی؟ یہ آج کا موضوع ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، کہ اللہ کے لیے جتنی زندگی گزر چکی ہے اس میں جو کچھ کیا گناہ، اللہ سے معافی مانگے، میں بھی اور آپ بھی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التوبۃ تہدم من کان قبلہ، توبہ اپنے سے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ جو انسان سچے دل سے توبہ کرے کہ یا اللہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، جو کیا ہے تو معاف فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح کوئی شخص گناہ سے توبہ کرتے وقت جلدی کرتا ہے، اللہ کو اس قدر وہ انسان محبوب ہے، اس کی آپ نے مثال دی اس شخص کے لیے کہ جو شخص سفر پر جا رہا ہو، اونٹ پر سوار تھا،
اس کا زیادہ راہ اونٹ کے اوپر بندھا ہوا تھا. وہ راستے میں رکا, کچھ دیر سستانے کے لیے درخت کے نیچے آرام کرنے لگا. اس نے اپنے اونٹ کو باندھا نہیں تھا, اس کا اونٹ چرتے چرتے آگے نکل گیا. یہ شخص سو کر اٹھا, دیکھا تو اس کا اونٹ نہیں ہے. اونٹ کے اوپر ہی کھانا پینا سب کچھ موجود تھا. دور دور تک صحرا ہی صحرا ہے. یہ بھوک پیاس کی شدت کو محسوس کرنے لگا اور اپنے زندگی کے لمحات کو گننے لگا, گویا کہ ابھی موت آئی سو ابھی آئی. یہ یہی بات سوچتے سوچتے کہ اب تو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, سفر کرنے کی ہمت نہیں ہے, سواری میرے پاس نہیں ہے, کھانا پینا میرے پاس نہیں ہے. فرمایا یہ اسی طرح سوچتے سوچتے پھر سو گیا. پھر جیسے اس کی آنکھ کھلی, دیکھا اس کا اونٹ اپنے ساز و سامان کے ساتھ سامنے موجود تھا. یہ خوشی کے انتہا کو پہنچ گیا, کہنے لگا واہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. کس کو کہنے لگا؟ اللہ کو. اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. خوشی میں اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح اس شخص کو اس کا ساز و سامان ملنے پر خوشی کی انتہا نہیں رہی, حتیٰ کہ اسے یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, میں اللہ کو اپنا بندہ اور خود کو اللہ کا رب کہہ رہا ہوں. فرمایا جس طرح خوشی میں اس کی انتہا نہیں رہی, اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اس انسان سے جو گناہ سے توبہ کرتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. کیا میں یہ تحیہ کرتا ہوں, آپ کرتے ہیں تحیہ؟ کیا آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹے گی, ذکر و اذکار نہیں چھوٹے گا, مسجد سے ہم دور نہیں ہوں گے؟ کیونکہ میں نے صحیح بخاری کی حدیث سنائی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 لوگوں میں سے ایک اس جوان کا تذکرہ کیا کہ قلبہ معلقۃ بالمساجد, وہ آدمی جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہو. نماز کی فکر ہو, ایک پڑھ لی, دوسری پڑھ لی, تیسری نماز کی جس کو فکر ہو, جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہو, اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. کیا ہم ایسے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ اگر ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اپنی جوانیوں کو بھی محفوظ رکھیں. ہم میں سے جتنے جوان ہیں اپنے اہل و عیال کی حفاظت فرمائیں, خود بھی گناہوں سے بچیں, اور جو ہم سے بڑی عمر کے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں بھی برکتیں عطا فرمائے اور ان کی عمروں کو خیر کی عمر بنائے اور ان کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. ہم نوجوانوں کو, ہمارے بچوں کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.